بائیکاٹ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. سوشل بائیکاٹ جس طرح مدرسے کی کمیٹی بن گئی ہے اور مسجد کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں, ایک کمیٹی آپ بنا کر دکھاؤ کہ جہیز جو دے گا جو لے گا ہم اس کو نہ تو اس کے نکاح میں شامل ہوں گے, نہ اس کی موت و مٹی میں ہم شامل ہوں گے, نہ اس کو اپنے معاشرے اور سماج میں ہم اس کو اپنی خوشی میں آنے دیں گے. آپ سوشل بائیکاٹ کا ایک قانون بنا کر دیکھ لیں اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کل کیسے نہیں رکتا آپ کا جہیز. آپ دیکھ لیجئے جہیز جیسی لعنت ہمارے معاشرے سے ختم کیسے نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کام نہیں کر سکتے ہیں ہم جیسے مولوی, یہ کام ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ ہمیں بھی تو اپنے بچوں کی شادی کرنا ہے, ہمیں بھی تو جہیز لینا ہے. ابھی ہم علماء ہی اگر ایک میٹنگ بنا کر تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو لیس کر لیں کہ جو جہیز دے گا اور لے گا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے, ابھی دیکھیے جہیز کہاں سے کہاں آ جائے گا. آدمی ڈھونڈیں گے نہیں بغیر جہیز کے ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. معاشرہ بھی اصلاح کی ڈگر پہ آ جائے گا. لیکن کسی حد تک ہم علماء بھی ذمہ دار ہیں, ہمارا سماج بھی ذمہ دار ہے. مدرسوں کی کمیٹی بن سکتی ہے اور مدرسے چل سکتے ہیں, مسجد کی کمیٹی بن سکتی ہے اور مسجد بنائی جا سکتی ہے. پھر کیا بات ہے کہ معاشرے میں جہیز کے خلاف ہماری میٹنگ نہیں ہوتی ہے اور ہمارا سماج اس کے لیے ایکشن نہیں لیتا ہے. پھر جہیز کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ اگر مدرسے چل سکتے ہیں تو جہیز کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ سماج میں جو سربردہ لوگ ہیں, جو چودھری اور مکھیا اور سرپنچ لوگ ہیں, وہ جہیز کے خلاف میٹنگ نہیں کریں گے اور کمیٹی نہیں بنائیں گے. کیونکہ مکھیا کو بھی تو اپنے لڑکے کی شادی کرنا ہے اور 4 ویلر لینا ہے, اس کو بھی تو شادی کرنا ہے, اور اپنے بچوں کی اس کو بھی تو مال لینا ہے, لڑکی والوں کے اوپر پریشر بنانا ہے. یہ ہوتا ہے. کعب ابن مالک کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا, گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر کچھ دن گزر گئے, کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک اور حکم نافذ ہوتا ہے. اے کعب ابن مالک, تمہیں تمہاری بیوی سے الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تم اپنی بیوی سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو. کعب ابن مالک اللہ کے رسول کا ہر حکم مان رہے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ بیوی سے الگ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, بیوی کو طلاق مت دو, لیکن ان سے کوئی خدمت نہیں لے سکتے ہو. ایک شوہر بیوی سے جو خدمت لیتا ہے اس خدمت سے منع کر دیا گیا ہے. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں ایک ہی خدمت, کیا میں تو اب کوئی خدمت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے نبی کا حکم جب آ گیا تو آپ نے کعب ابن مالک نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا. میری بیوی, جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کر لیتا اور میرے لیے کوئی راستہ نہیں نکل آتا, تب تک کے لیے تم اپنے گھر چلی جاؤ. کعب ابن مالک اپنی بیوی کو اپنے گھر میں, یعنی اس کے میکے اپنی سسرال میں بھیج دیتے ہیں. 50 دن کا عرصہ اسی واک آؤٹ میں گزر جاتا ہے. 50 دن حضرت کعب ابن مالک نے اسی پوزیشن میں گزارے. جو بتانا ہے وہ یہ کہ 50 دن کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ایک صحابی رسول کعب ابن مالک کو خوشخبری سناتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. فجر کی نماز کے بعد یہ صحابی رسول آتے ہیں اور کعب ابن مالک سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, اب آپ مسجد میں آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, اور لوگوں سے دعا سلام آپ کا چالو ہے. کعب ابن مالک نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کعب ابن مالک کو صحابہ نے دیکھا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو ہر ایک صحابی ان کو مبارکباد دے رہا ہے. آئے کعب ابن مالک مبارک ہو, آئے کعب ابن مالک مبارک ہو, اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. کعب ابن مالک سب کی مبارکباد قبول کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں, لیکن لوگ اتنے گھیرے ہوئے ہیں, وہ ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں, وہ ان سے ہاتھ. کافی دیر کے بعد وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی, کیا یہ جو ہو رہا ہے, میں نے جو سنا ہے اور صحابہ کرام جو مجھ سے کہہ رہے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں. آئے کعب, اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور آج کے بعد تم لوگوں سے مل سکتے ہو, دعا سلام تمہارا جاری, اور اپنی بیوی کو تم بلا سکتے ہو. آج کے بعد تمہاری بیوی ہے, ہر قسم کی خدمت تم اپنی بیوی سے لے سکتے ہو. کعب ابن مالک مسکراتے ہیں اور جانتے ہو یہاں کعب ابن مالک کیا کہتے ہیں. اٹھائیے بخاری اور دیکھیے کعب ابن مالک نے کیا کہا. اے اللہ کے رسول, آج آپ نے مجھے جو خوشخبری سنائی ہے, اس خوشخبری کا تقاضا یہ ہے, اس خوشخبری کا تقاضا یہ ہے
جتنی بھی دولت ہے، میرے پاس جتنی بھی زمین ہے، میرے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، آج میں ساری زمین و جائیداد کو، ساری بلڈنگوں کو، جن جن چیزوں کا میں مالک ہوں، ساری چیزوں کو میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہا ہوں، سب اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہوں۔ میں نے ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹا دیا ہے، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میری توبہ کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں میں صدقہ و خیرات کر دوں۔ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں ساری چیزیں اللہ کو فی سبیل اللہ دے رہا ہوں، آج سے میرے پاس کچھ میرا نہیں ہے۔ جیسے ہی کعب ابن مالک نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹایا، اچھا کام تھا، دین کے لیے دے رہے تھے، فی سبیل اللہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ساری کی ساری دولت اور ساری کی ساری ملکیت تم اللہ کی راہ میں لٹا دو اور خود سڑک پہ آ جاؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت کعب ابن مالک کو روک دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے۔ مولانا شمیم صاحب تو غصہ ہو رہے ہوں گے کہ جرجیت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو جلسہ ہی ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم ان کی جیب سے لیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں ایک متعینہ مقدار، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں اپنا گھر بیچ کے دے دیجئے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی بیچ کے دیجئے، آپ کا جو حق بنتا ہے، جو استطاعت ہے، جو حیثیت ہے، اس کے مطابق لائیے اور دیجئے، ہم آپ کو گھر بیچنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ حضرت کعب ابن مالک کو بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں